بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے؟ ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے؟ لوگ مایوس ہو کر پوچھتے ہیں اللہ صبر کا پھل کب دے گا؟ اللہ طویل انتظار کے بعد بھی آزمائشیں کیوں ختم نہیں کرتا؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں ناکام ہو کر پیچھے رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارنے کے بعد وہ کامیابی کے کتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آزمائش اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے آخری مراحل پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں اور ناکام لوگ حالات کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک عادت جو آپ کو بہت سی اندرونی طاقت بخشے گی وہ ہے مشکل سے مشکل وقت میں اللہ سے نیک گمان، کڑے حالات سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا اور اس کے باوجود بھی ہر مرتبہ اللہ سے رجوع کرنا، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس پر پورا اترنے اور حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور جو لوگ ایسے حالات میں بھی صبر کریں تو ان کو خوشخبری سنا دیں، بے شک صبر اور اللہ سے رجوع بہترین راستہ ہے جو آپ کی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے طویل صبر کے بعد بھی آپ کی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے خود مخاطب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور تمہارے رب کا معاملہ تمہارے ساتھ ہرگز ایسا نہیں جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ذرا سی بات پر پانی پھیر دے۔ اللہ تو بڑا فیاض اور کریم ہے۔ جو بندہ بھی اس کا وفادار ہو اللہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا بڑا مددگار ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے جو آپ کی طویل آزمائش کو مختصر کر دیتا ہے، جس پر چلنے کے نتائج عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہوتے ہیں۔ تو سنو، مشکلات چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں اور آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد مل کر رہتی ہے۔ جب آپ مستقبل کے تمام خدشات کی فکر سے آزاد ہو کر اپنا معاملہ اس عظیم رب کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہو کہ جس کے پاس ہر پرانے زخم کا مرہم ہے، ہر نئے سفر کی منزل کا وہ راستہ موجود ہے جو تمہیں دنیا کی نظر میں باکمال اور اللہ کی نظر میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پرانے زخموں سے چور وہ لوگ بھی موجود تھے جو اللہ پر یقین کے سہارے ہر طوفان سے ٹکرا گئے مگر ہار نہ مانی، اور ان کا بھروسہ اللہ سے ہی جڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے ان کو کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑا رحیم اور بڑی بخشش والا ہے۔ یاد رکھیں، مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم خوش باش انسان کی ہنسی چھین سکتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے اور ٹوٹے دل
تمہاری ہر اگلے لمحے کو اداس کر دیتے ہیں۔ اس حزن کہتے ہیں مستقبل کا خوف میں مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور حادثے سے پہلے ہی حادثات کے اثرات تمہیں آ گھیرتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں تمہارے رب نے کہا ہے کہ جو کوئی یہ تقوی اختیار کر لے، یعنی خود کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے حال پر دھیان دے، تو وہ یقیناً کامیابی پائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو کوئی تقوی اختیار کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ بس اب خود کو اس مہربان کی بندگی میں دے دو، جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور وہی ہے جو اپنے غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو ہر آزمائش میں سرخرو کر کے ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آسودہ لوٹتے ہیں۔ جانتے ہیں زندگی میں حزن و ملال کے بادل کب چھٹتے ہیں اور تمہارے دل کی کیفیت باغ و بہار میں کب بدلتی ہے؟ تو سنو، جب تم بڑی سے بڑی مشکل میں صبر کے ساتھ اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھ کر اس سے مدد کی امید لگائے رکھتے ہو نا، تو تمہارا دل پھسلتا ہوا اور نہ تو تمہاری نگاہ بھٹکتی ہو، بلکہ تم خود کو اس بلند مقام پر رکھتے ہو جو تمہارے بہترین ساکھ پر پیدا ہونے کا ثبوت ہے۔ تو جان لو یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو وہ قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے جو ان کی تمام مشکلات کے ہر راستے کو سہل کر دیتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پر جن پر غضب ہوتا رہا، اور نہ گمراہیوں کی۔ اگر تم سوچتے ہو تم پر زندگی تنگ ہے، تو واصف علی واصف نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کالی گھٹاؤں کے بعد رحمت کی بارش، اور ہر رات کے بعد سورج کی کرنیں، غم کے بعد خوشی اور مشکل کے بعد آسانی، اور ہر آن بدلتے حالات اس بات کی علامت ہے کہ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ بس ضرورت ہے تو اللہ پہ توکل اور بھروسے کی اور یقین کامل کی۔